الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ رب العزت نے تخویف اخروی سنائی کہ یہ کافر لوگ ایک وقت آئے گا تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کاش ہم بھی فرما بردار ہوتے دنیا میں اللہ کے، لیکن اس وقت کی ان کی یہ تمنا بے سود ہوگی، فائدے سے خالی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ ان کو کھانے دے، دنیا کے اندر جتنا کھا سکتے ہیں نفع اٹھانے دے۔ ان کی امیدوں نے ان کو غفلت میں ڈال کے رکھا ہے، بے خبر کیا ہے۔ جب یہ مریں گے، میرے پاس پہنچیں گے تو یہ خود ہی حقیقت حال سے آگاہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر مشرکین کے ایک شبے کا جواب دیا اللہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجنون کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نصیحت اتاری ہے یہ میں نے اپنے پیغمبر کے اوپر اتاری ہے اور اس کا نگہبان اور اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، تو لہٰذا جس کے اوپر ایسی نصیحت نازل ہو وہ خود مجنون نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو جو مجنون کہے گا وہ خود پاگل ہے۔ آج کا جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ دلیل عقلی اپنی توحید کے اوپر پیش فرمائیں گے، اور یہ دلیل عقلی تفصیلی ہوگی۔ اس صورت کے اندر چونکہ دو دلیل عقلی اللہ تعالیٰ پیش فرمائیں گے اپنی توحید کے اوپر، ایک تفصیلی ہوگی اور ایک مختصر ہوگی۔ تو یہ جو دلیل ہے یہ پہلی دلیل ہے اور یہ دلیل عقلی تفصیلی ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور البتہ تحقیق جعلنا ہم نے بیچ آسمان کے ستاروں کو کیا، اور البتہ تحقیق جعلنا کیے ہم نے فی السماء بیچ آسمان کے بروجن ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور خوبصورت بنایا ہم نے واسطے دیکھنے والوں کے، اور خوبصورت بنایا آسمان کو واسطے دیکھنے والوں کے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اور حفاظت کی ہم نے اس کی ہر شیطان مردود سے، یعنی آسمان کی ہم نے حفاظت کی ہر شیطان مردود سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ اور مگر وہ جو چوری کرتا ہے کسی بات کو، مگر وہ جو چوری کرتا ہے کسی بات کو، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ پس پیچھے لگتا ہے اس کے صاف انگارہ، روشن انگارہ۔ مبین کا مطلب صاف، واضح، روشن انگارہ، ٹھیک ہے۔ شہاب مطلب انگارہ ہے۔ یہ برج کی جمع ہے بروجن، یہ
ستارے کو، سیاروں کو، ان کو کہا جاتا ہے بروج، جہاں سے فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر زمین پر اترتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر دروازے بنے ہوئے ہیں جہاں سے یہ فرشتے آتے جاتے ہیں، ان سیاروں کے دروازوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ستاروں کو، ان سیاروں کو میں نے اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ دیکھنے والوں کو یہ خوش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے والوں کو۔ تو یہ دن کے وقت سورج ہوتا ہے، سورج کی حکومت ہوتی ہے، خوبصورت رنگ ہے اس کا، ٹھیک ہے، اگرچہ ہم دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے لیکن یہ خوبصورت لگتا ہے۔ رات کے وقت چاند کی حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاند بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اور بعض اوقات چاند نہیں ہوتا رات کے وقت، تو اس وقت خوب ستارے روشن ہو جاتے ہیں، جن کا منظر جو ہوتا ہے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ خاص کر اندھیری راتوں میں ستاروں کا نظارہ یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ستاروں کو ہم نے ایسے ترتیب دیا، ان سیاروں کو ہم نے ایسے ترتیب دیا کہ دیکھنے والوں کو یہ خوش کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آسمان کی وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے ہر شیطان مردود سے، ہم نے دور رکھا ہے اس آسمان کو۔ ایک ربط یہاں اسی آیت کا یہ سمجھنا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں کیے ستارے کہ دیکھنے والوں کو خوشکن معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ہم نے حفاظت کی۔ دیکھو ایک اللہ تعالیٰ آسمان سے روزی اتارتے ہیں ہمارے لیے، جسمانی روزی، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہمارے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ایک اللہ آسمان سے روزی اتارتے ہیں روح کی روزی، روحانی روزی۔ اللہ نے فرمایا جس طرح ہم نے تمہاری جسمانی غذا کی حفاظت کی ہے نا، اسی طرح ہم نے تمہاری روحانی غذا کی بھی حفاظت کی ہے۔ ہم نے تمہاری روحانی غذا کی بھی کیا کر دی؟ حفاظت کر دی۔ اب جب یہ فرشتے آتے ہیں تو یہ شیطان مردود آسمان تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، ان کو بھگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وحی نہیں سن سکتے، فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ تو اس طرح اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری روحانی غذا کی بھی کیا کر دی ہے؟ حفاظت کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ آسمانوں پر وہ چڑھ ہی نہیں سکتے وہ شیطان، ٹھیک ہے، یعنی جنات جو ہوتے ہیں نا، جنات کے اندر شیاطین، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اڑنے کی ہوا کے اندر۔ اللہ نے فرمایا آسمان کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ وہاں کے حالات سے مطلع ہو سکتے ہیں، کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ شیطانوں کو آسمان تک کوئی رسائی نہیں ہے، یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ مگر جو شیطان آگے الا من استرق السماء، جو شیطان وہاں سے چوری چھپے کان لگا کر فرشتوں کی کوئی بات سنتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا لگا دیا جاتا ہے؟ شہاب مبین، ایک چمکتا ہوا ستارہ سیارہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے بھگا کے، وہ شعلہ ہوتا ہے آگ کا۔ وہ شیطان جس کو لگتا ہے، جو فرشتوں کی بات سنتا ہے، وہ یا تو اس شیطان کو لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، یا جب اس کو لگتا ہے ایسا زخمی ہوتا ہے کہ وہ بد حواس ہو جاتا ہے، اس کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے کیا بات ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں اندھیری راتوں میں، خاص کر دیہات کے اندر یہ زیادہ نظر آتا ہے کہ آسمان جب پورا ستاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک مکمل ایک شعلہ چھوٹا سا بھاگتا ہوا نظر آتا ہے اچانک، ٹھیک ہے، یہ وہی شعلہ ہے کہ جو جنات کے پیچھے لگتا ہے۔ جدید ماہر فلکیات کی بھی اس کے اندر کئی آراء ہیں۔ بعض ماہر فلکیات اس کے اندر رائے دیتے ہیں کہ جو آبی بخارات زمین سے اڑتے ہیں اس کے اندر حرارت ہوتی ہے اور پھر اوپر آسمان کو جا کے اس کو آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نظریے کی بھی ہم نفی نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن نے اس قسم کے امکان کی کوئی نفی نہیں کی ہے۔ یا بعض اوقات یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سورج جو ہے یہ ایک آگ کا لاوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے سیاروں کے اندر، دوسرے ستاروں کے اندر بھی آگ کا کوئی نہ کوئی مادہ رکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ آگ کا کوئی مادہ پھٹتا ہے تو جس کی وجہ سے ستارہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ستارہ ٹوٹ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جدید ماہر فلکیات اس قسم کی آراء بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان ہر طرح کے شیطان سے کیا کر دیا؟ اللہ نے محفوظ کر دیا، وہاں تک کسی کی رسائی ممکن
نہیں ہے، مگر آسمان کے قریب یہ جاتے ہیں، جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں فرشتوں میں جو گفتگو ہوتی ہے نا، اس میں سے کوئی ایک آدھ بات اگر یہ سن بھی لیں چوری، اگر وہ فرشتوں کی گفتگو کو ایک آدھ بات وہ چوری سن بھی لے تو یہ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ شیاطین جب خبر سننے کے لیے آسمان کے قریب آتے ہیں، فرشتے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ایک آگ کا شعلہ جو ہوتا ہے ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگ کا شعلہ جب ان کے پیچھے لگتا ہے، کبھی تو وہ آگ کا شعلہ اسے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، یا کبھی لگتا ایسا ہے کہ وہ زخمی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے حواس کیا ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ کلمہ سن کر بھاگتا ہے یہی شیاطین، اب یہ بات سمجھیں آگے، یہ جو کاہن ہوتے ہیں نا، کاہن، یہ وہ پچھلے دور کے اندر بھی تھے، یہ کاہن خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ جو کاہن ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہوتا ہے یہ جنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جو مستقبل کی خبروں سے آگاہ کرتے ہیں ان کا تعلق جنات کے ساتھ ہوتا ہے، یہی جنات اوپر جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ بات یہ سن بھی لیں، یہ کاہن کو آ کے القاء کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اس کے کان میں پھونکتے ہیں وہ بات۔ اب جو زمین پہ اوپر کاہن بیٹھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ اس ایک سچی بات کے ساتھ یہ 99 جھوٹی اور باتوں کو لگاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک آدھ بات سچی نکل آئے، لوگ اس ایک آدھی بات کو سچا سمجھ کر اس کے معتقد بن جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے۔ باقی جو اس نے 99 جھوٹ بولے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ بعض لوگ جاتے ہیں کاہنوں کے پاس، لکیریں چیک کرواتے ہیں، میری ہاتھوں کی لکیریں دیکھو جی، میرا مستقبل کیسا ہے، میری قسمت کیسی ہے۔ یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر ہے، یہ جو کسی کاہن کے پاس اپنی تقدیر دکھلوانے کے لیے گیا، تحقیق وہ کافر ہو گیا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، وہ منقول کرتے ہیں، انہی کا قول یہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے شیاطین برابر آسمانوں تک جایا کرتے تھے۔ یہ پہلا آسمان کراس کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، برابر آسمانوں تک جائے گا، اور وہاں کی خبریں سن کر یہ کاہنوں کو بتایا کرتے تھے۔ بعض کاہن کوئی پیشن گوئیاں کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نبوت سے سرفراز نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے کاروبار کی غرض سے یمن گئے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ وہاں جب گئے تو ایک کاہن نے ان کو جب دیکھا تو اس کاہن نے بلایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اپنا قمیض اٹھا، میں تیری کوئی نشانیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت پہلے شرمائے، میں نہیں اپنا قمیض اوپر اتاروں گا۔ تو اس نے کہا اتار تو صحیح۔ تو حضرت نے جب اتارا تو اس کاہن نے دیکھا کہ اس کے وہ نشانات ہیں، تل کے نشانات ہیں۔ اس کاہن نے یہ پیشن گوئی کی، جو آخری پیغمبر آئے گا سب سے بڑا وفادار تو ہی ہوگا اس کا۔ اسی کاہن نے یہ پیشن گوئی کی تھی، جو آخری پیغمبر آئے گا اس کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والا اور سب سے وفادار تو ہوگا اس کا، آخری پیغمبر کا۔ تو اس پہ کاہن کی یہ پیشن گوئی سچی ثابت۔ تو یہ جنات جو ہوتے ہیں، یہ شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ اوپر جاتے ہیں، یہ فرشتوں کی گفتگو سنتے ہیں، لیکن یہ آ کے کاہنوں کو بتاتے ہیں، ان کا رابطہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہارے لیے آسمان سے روزی اتاری ہے نا، جس طرح ہم نے اس کا انتظام کیا ہے حفاظت کا، اسی طرح ہم نے تمہاری روحانی غذا کی بھی حفاظت کی، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے۔ جب بھی کوئی شیطان مردود آتے آسمان کی طرف گفتگو سننے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے پیچھے، وہ چوری سننے کے لیے بات آتا ہے، ہم اس کے پیچھے کیا لگا دیتے ہیں، ایک انگارہ لگا دیتے ہیں، شعلہ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر ہلاک نہیں ہوتا تو وہ زخمی ضرور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے حواس گم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بات ہی بھول جاتا ہے کہ کیا بات سن کے آیا ہوں میں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اور بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ شہاب ثاقب جو ہے یہ آپ کی بعثت سے پہلے بھی چھوڑے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، لیکن اس میں شدت نہیں تھی، سختی نہیں تھی، کثرت نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس میں شدت اور کثرت ہو گئی۔ اس میں کیا ہو گئی؟
شدت ہوگی، کثرت ہوگی، جن سے شیاطین اور جنات کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت سے پہلے کہ شیاطین برابر آسمانوں پر جایا کرتے تھے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا اس کے بعد یہ شیاطین صرف ان کی رسائی جو تھی وہ چوتھے آسمان تک تھی بس۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بالکل ان کی آمد و رفت آسمان تک بند کر دی گئی، ختم کر دی گئی۔ اب جو آسمان پر خبریں چرانے کے لیے جاتا ہے تو شہاب ثاقب اس کو مارا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان کی بالکل آمد و رفت بند کر دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ کر دیا، یہ وہاں سے کچھ نہیں سن سکتے۔ سمجھ آ گیا بات؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں، یہ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے کیے آسمان میں ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور خوبصورت بنایا ہم نے ان کو واسطے دیکھنے والوں کی، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی اس کی ہر شیطان مردود سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو چوری سنتا ہے بات کو، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، پس پیچھے لگا دیتے ہیں، پس پیچھے لگا دیا جاتا ہے اس کے شہاب مبین، روشن انگارہ۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر اللہ نے علویات کا ذکر کیا۔ عالم کی دو قسمیں ہیں نا، ایک ہے علویات یعنی آسمان، سورج، چاند، ستارے، ٹھیک ہے، پھر سفلیات، زمین کے اندر اگنے والی جتنی چیزیں ہیں، زمین کی معدنیات، پھر اللہ تعالیٰ اب اس کا ذکر کریں گے، عالم سفلیات کا ذکر۔ ٹھیک ہے، دیکھیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور زمین ہم نے پھیلایا اس کو، ہم نے اس کو دراز کر دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے ہم نے بیچ اس کے، رواسیہ بوجھ سے مراد پہاڑ ہیں، رواسیہ بوجھ سے مراد کیا ہے؟ پہاڑ ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اگایا ہم نے بیچ اس زمین کے، وَأَنبَتْنَا اگایا ہم نے، فِيهَا بیچ اس زمین کے، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہر شے میں سے ایک اندازے کے مطابق، ہر شے کو ہم نے ایک اندازے کے مطابق۔ اللہ فرما رہے ہیں پہلے ہم یہ زمین کو پیدا کرنا، پھر ہم نے اس کو پھیلا دیا، دراز کر دیا ہم نے۔ ٹھیک ہے، دیکھو زمین ہماری کیا ہے؟ گول ہے، زمین کیا ہے؟ گول ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا کرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری عقلوں سے یہ بات مخفی رکھ دی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ کہ گول ہے۔ ہم چلتے پھرتے ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین کیا ہے؟ سیدھی ہے، لیکن در حقیقت یہ زمین کیا ہے؟ گول ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہماری حوث کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی نہیں ہے کہ ہمیں محسوس ہو کہ یہ زمین گول ہے، بلکہ جہاں بھی جاؤ ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ زمین ایک کیا ہے؟ برابر ہے، سیدھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اس کے اوپر ٹیلے ہیں، بعض اوقات اونچی ہے، بعض اوقات نیچی ہے، لیکن ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ حصہ بہت نیچے تک جا رہا ہے بھئی گول ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے پھیلا دیا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ نے زمین کو رکھا پانی کے اوپر، پھر اللہ نے پھر کیا کہا؟ یہ زمین ڈولنے لگی، ہلنے لگی، اللہ نے اس کی مضبوطی کے لیے اس میں میخیں بنا کر پہاڑوں کو پیوست کر دیا، اور پہاڑ بھی آج دیکھ لو کتنے کتنے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، انسان کی وہاں تک نظر ختم ہو جاتی ہے، او بادلوں کے اندر تک پہاڑ جا رہے ہوتے ہیں، بادل نیچے، پہاڑ اوپر جا رہے، چوٹیاں ان کی پہاڑ بادلوں سے بھی کراس کر رہی ہوتی ہیں۔ اتنے اتنے بڑے پہاڑ، ان کی ابتدا، ان کی انتہا، یہ صرف کس کو پتا ہے؟ یہ اللہ کو پتا ہے۔ اور وہ اتنی طاقتوں والا، قوتوں والا، آج بڑے بڑے سائنسدان جب پہاڑوں کے اندر سے ان کو پتا چلتا ہے کہ اس پہاڑ کے اندر سے یہ سونا، یہ چاندی، یہ کوئلہ نکلے گا، کتنا وہ کھپتے ہیں، کتنا کھپتے ہیں کہ پہاڑ کو توڑنے کے لیے اس کے اندر بم بلاسٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے پتھر ہوتے ہیں، اندر سے پھر کانیں نکالی جاتی ہیں، لیکن اللہ اتنی طاقتوں والا، اتنی قوتوں والا کہ اس نے اتنی بڑی زمین کی مضبوطی کے لیے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو اس نے کیا کر دیا؟ گاڑ دیا، پیوست کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے ڈال دیا اس میں بوجھ۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور پھر ہم نے اگایا بیچ اس زمین کے ہر شے سے ایک اندازے کے مطابق۔ ہم نے بندوں کے لیے روزی
روٹی کا انتظام کیا، سامان زندگی کا انتظام کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سب میری قدرت کے دلائل ہیں کہ ایک انسان اس کے اندر غور و فکر کرے، جس کو میں نے عقل دی، قوت دی، فہم دیا، تو وہ میری وحدانیت کا سکہ اپنے دل کے اندر بٹھا سکتا ہے، میری توحید کو وہ سمجھ سکتا ہے اگر وہ ان آیات کے اندر، ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے گا۔ ہر چیز کو اس کے اندازے کے مطابق بنایا ہے، ٹھیک ہے، کہ پتے کے اندر کیا تاثیر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پھل کے اندر، اسی درخت کے پھل کے اندر کیا تاثیر ہونی چاہیے، اسی درخت کے تنے کے اندر کیا تاثیر ہونی چاہیے، اس درخت کے جڑ کے اندر کیا تاثیر ہونی چاہیے، اس کی مسافت، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کے درخت کے تنے کی لمبائی چوڑائی، اس کے پتے کتنے ہونے چاہیے، پھل کتنے ہونے چاہیے، کس میں کیا تاثیر ہونی چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہر چیز کو جس کو بھی اگایا اس کے اندازے کے مطابق ہم نے اگایا ہے، اور یہ اگایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے اگایا ہے، انسان کے نفع کے لیے اگایا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اور اگا کر ہم نے ان کے لیے کوئی ٹیکس بھی مقرر نہیں کیا، کوئی پیسہ بھی مقرر نہیں کیا کہ تم میری چیزوں سے استفادہ حاصل کرو، لہٰذا مجھے سالانہ تم نے اتنا دینا ہے، مجھے مہینے بعد اتنا دینا ہے، مجھے روز کا اتنا دینا ہے۔ اللہ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ نے یہی کہیں بھی مطالبہ نہیں کیا، بس اللہ ایک چیز کہتے ہیں کہ میری توحید کو مان لو، بس میری ہی عبادت کرو، میری توحید کو مان لو، بس میں یہی چاہتا ہوں تم سے، ٹھیک ہے۔ اللہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اب یہ بھی وہی بات ہے، اور کیا ہم نے واسطے تمہارے، دیکھو لکم آ رہا ہے نا، لکم اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں کہ میں نے تم کے اوپر ہے، تمہارے اوپر احسان کیا تمہارے نفع کے لیے، لام جو ہے یہ نفع کا ہے، اور کیا ہم نے واسطے تمہارے فیہا بیچ اس زمین کے معایشہ، روزیاں، معایشہ کا مطلب روزیاں۔ اچھا اب معایشہ یہ لفظ بڑا تفصیل طلب ہے، اس کو سمجھو۔ معایشہ کے اندر معقولات بھی ہیں، کھانے کی چیزیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مشروبات بھی ہیں، پینے کی چیزیں، اس کے علاوہ ملبوسات بھی ہیں، پہننے کی چیزیں، یہ معایشہ کے اندر سب شامل ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے یہ لفظ بولا ہے، یہ بڑا وسیع لفظ ہے کہ اس کے اندر معقولات کھانے کی چیزیں، مشروبات پینے کی چیزیں، ملبوسات پہننے کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میں نے زمین سے اگایا، تمہارے لیے اگایا، تمہارے لیے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان لوگوں کی بھی روزیاں ہیں جو نہیں ہو تم ان کو روزی دینے والے، اور وَمَن لَّسْتُمْ، ان لوگوں کی بھی روزیاں ہیں جو نہیں ہو تم، وَمَن لَّسْتُمْ جو نہیں ہو تم، لَهُ واسطے ان کے برازقین، روزیاں دینے والے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمین میں تمہارے لیے میں نے معیشت کا سامان پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یعنی تمہارا کھانا پینا، تمہارا کپڑا پہننا۔ اب یہ کپڑا ہے کپاس کا بنتا ہے، کپاس کہاں اگتی ہے؟ زمین سے نکلتی ہے نا، ہاں۔ اچھا در حقیقت اگر دیکھا جائے، اللہ کبھی کبھی قرآن میں کہتے ہیں نا بار بار کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے روزی کو اتارا ہے، آسمان سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ روزی کا انتظام تو زمین سے کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی ابتدا کو دیکھا جائے نا، ابتدا کو دیکھا جائے تو آسمان سے اترنے والا وہ ایک قطرہ ہی ذریعہ بنتا ہے ہمارے لیے، ایک قطرہ ہی ذریعہ بنتا ہے کہ ایسی قدرت اس کے اندر، ایسی طاقت کہ ایک ہی قطرے سے وہ ہمارے لیے کھانے پینے کی بھی چیز نکال رہا ہے، مشروبات بھی نکال رہا ہے، اور پہننے کے لیے بھی چیز نکال رہا ہے۔ ایک قطرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے، بارش کے ایک قطرے کے اندر یہ ساری تاثیر رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بارش کے قطرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تاثیرات کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا ہے کہ اسی قطرے کے اندر ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اسی قطرے کے اندر ان کے لیے کیا ہے؟ پہننے کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اللہ فرما رہے ہیں تمہارے فائدے کے لیے ہم نے زمین میں ان اشخاص کو پیدا کیا جن کے تم روزی دینے والے نہیں ہو، تم روزی نہیں دے سکتے۔ کون مراد ہے اس سے؟ اہل و عیال، ہمارے اوپر بھی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی روزی کا انتظام بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے ذریعے کر دے، چاہے کسی اور کے ذریعے کر دے، جس طرح مرضی کر دے۔ اس کے علاوہ اسی کے اندر جس کے اوپر ہم جن کو روزی دینے کے اوپر قادر ہیں، اس کے اندر خدام بھی آتے ہیں، نوکر چاکر بھی آتے ہیں، اسی طرح جانور، چرند، پرند، ساری اللہ کی مخلوق آ جاتی ہے
کہ اللہ فرما رہے ان کو روزی دینا تمہارا کام نہیں ہے، ان کو روزیاں دینے والا بھی میں ہوں، ان کو رزق دینے والا، ان کو کھانا پینا دینے والا بھی میں ہوں، وہ تم نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اندر میں نے ان کے لیے بھی روزیاں نکالی ہیں کہ جو نہیں ہو تم واسطے ان کے روزیاں دینے والے، رزق دینے والے، یعنی یہ کمال بھی میرا ہے، یہ کمال کسی اور کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ اکبر، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے ہاں ہیں اس کے خزانے، خزانے اس کو نشو نما دینے کی، اس کو پروان چڑھانے کی، ابتدا سے لے کر اس کو انتہا تک پہنچانے کی، حد کمال تک پہنچانے کی، یہ ساری طاقتیں ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ زمین کے اندر اللہ نے فرمایا کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اس کو بڑھانے کی طاقتیں ہمارے پاس نہ ہوں۔ ایک انسان ہے بھائی، انسان ہے، ایک مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، انسان کو جتنی بھی ضروریات زندگی کی ضرورت ہے اللہ فرما رہے وہ ساری میرے خزانے کے اندر موجود ہے۔ انسان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ جسمانی اعتبار سے غذا کی ضرورت ہے، اللہ فرما رہے وہ میرے خزانے کے اندر ہے۔ انسان کو سانس کی ضرورت ہے، میرے خزانے کے اندر ہے۔ انسان کو بینائی کی ضرورت ہے، میرے خزانے کے اندر ہے۔ انسان کو کانوں کی سماعت کی ضرورت ہے، شنوائی کی ضرورت ہے، میرے خزانوں کے اندر ہے۔ انسان کو چکھنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، اور پھر اس چکھنے کے لیے اس تاثیر کی ضرورت ہے، اللہ فرما رہے میرے خزانے کے اندر ہے۔ درخت کو پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، سورج کی کرنوں کی ضرورت ہے، وہ میرے خزانوں کے اندر ہے سب کچھ، سمجھ آئی ہے۔ ایک زمین کو سبزہ اگانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اللہ فرما رہے اس کا انتظام بھی ہے کہ میں بادلوں کو بھیجتا ہوں، ہواؤں کو بھیجتا ہوں، پھر زمین اپنے اندر سے سبزہ اگاتی ہے۔ یہ سارے اللہ فرما رہے ہیں میرے خزانوں کے اندر یہ ہر چیز کی کیا ہے؟ خزانے ہے۔ کسی خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں عقیدہ ہو، انسان کا عقیدہ ہو کہ ایک میدان کے اندر اللہ کی ساری مخلوق جمع ہو جائے، ایک میدان میں اللہ کی ساری مخلوق، جنوں، انس، چرند، پرند، درندے، انسان، حیوان، جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بنائی ہے، ساری مخلوق ایک لمحے کے اندر، ایک وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اس کے سامنے رکھے، اپنی ضروریات کو اس کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ پھر اعلان فرماتے ہیں میں سب کی ضروریات کو ایک لمحے کے اندر پورا کر دوں گا، میرے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کے ناکے کو سمندر میں ڈبو دیا جائے، اس کے ناکے پہ لگنے والا ایک قطرہ، اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی، سمجھے؟ وسیع خزانے اللہ پاک کے، وسیع خزانے ہیں۔ اور اس نے انسان کو خزانے دے کے، انسان کو سانس بخش کے، انسان کو آنکھیں دے کے، اللہ نے کبھی تانا بھی نہیں دیا کہ ظالم دیکھ میں نے تیرے لیے اتنا اتنا کچھ کیا ہے، تو میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ تانا نہیں دیتے اللہ پاک، شکوہ ضرور کرتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہاں نہیں اتارا ہم نے اس کو مگر ساتھ انداز معین کے، جو چیز بھی اتاری ہے نا ہم نے ایک اندازے کے ساتھ اتاری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ابتدا کب ہوگی، اس کی انتہا کب ہوگی؟ ایک پتا ہے، ٹھیک ہے، فلانی تاریخ کو اس پتے کا اس کی شاخ سے ابتدا ہوگی، اور کتنے دن یہ اس کی شاخ کے اوپر رہے گا، کتنے دن جیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پتا کب تک یہ سرسبز رہے گا، اور کس تاریخ کو، کس وقت میں، کس ٹائم میں جا کے، صبح کو، دوپہر کو، شام کو جا کے یہ پتہ سوکھنے کی ابتدا ہوگی، اور کس تاریخ کو جا کے یہ پتہ پورا سوکھ جائے گا، اور کس تاریخ میں جا کے، کس دن میں جا کے، کس لمحے میں جا کے یہ پتہ وہاں سے اترے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں سارا اندازہ میرے پاس ہے، یہ مجھے معلوم ہے، اور پھر وہ پتا درخت سے اتر کے زمین کی خشکی کے اوپر گرے گا یا تری کے اوپر گرے گا، اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے، اور پھر وہ اگر زمین کے اوپر گر گیا، پھر اس کے ریزے ریزے ہو گئے، خاک میں مل گیا، اللہ فرماتے ہیں مجھے ایک ایک ذرے کا پتہ ہے اس پتے کا کہاں کہاں گیا، اللہ فرما رہے ایک اندازے کے مطابق ہے سارا یہ کام، الا بقدر معلوم، ایک اندازے کے ساتھ ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ مقرر کر دیا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آگے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو، اور چھوڑتے ہیں ہم ہواؤں کو، کیوں؟ لواقحہ، اٹھانے والی،
کس چیز کو اٹھانے والی جی؟ بادلوں کو اٹھانے والے، ٹھیک ہے۔ ہوائیں اللہ جب چھوڑتا ہے تو وہ بادلوں کو کیا کرتی ہیں؟ اٹھاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پس اتارا ہم نے آسمان سے پانی کو، ہم نے اتارا، یہ قدرت ہماری ہے، یہ کمال ہمارا ہے، ہم نے اتارا آسمان سے پانی کو۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس پلاتے ہیں ہم تم کو وہ پانی، سبحان اللہ، ہم پلاتے ہیں وہ پانی تم کو، ہم پلاتے ہیں۔ ایک گھونٹ ہوتا ہے نا، ایک گھونٹ جو انسان کے اندر جاتا ہے، پیٹ تک جاتا ہے، انسان کو غور تو کرے اس کے اوپر، یہ پانی ہم تک کہاں سے چل کے آیا ہے، کدھر کدھر سے یہ پانی ہم تک چل کے آیا اور کیسے ہم تک پہنچا ہے، کہ جس پانی کو پینے کے بعد ہم شکر ادا کرنا بھی اپنے لیے گوارا نہیں کرتے، شکر ادا کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے آداب ہیں، کتنے سنتے ہیں پانی پینے کی، ٹھیک۔ جب پانی پیو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو، پھر پانی کو دیکھنا ہے کہ کوئی اس کے اندر موذی جانور تو نہیں ہے، پھر دیکھنے کے بعد اس کو جب پینا ہے بیٹھ کے پینا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پینا۔ حکماء کہتے ہیں اگر پتہ چل جائے کسی انسان کو کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا کتنا نقصان ہے تو انسان فوراً الٹی کر دے، یعنی اتنے نقصانات ہیں پانی پینے کے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو پھر اس کے بعد 3 سانسوں کے اندر جب پینا ہے، اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ جب پی لینا ہے پھر کیا کرنا؟ شکر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ ہے پانی پینے کی سنتے، پانی پینے کے آداب، سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ تو اس طرح پانی پینے کے آداب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، یوں ہی نہیں پی لینا چاہیے پانی، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں، اللہ نے فرمایا فَأَسْقَيْنَاكُمْ، ہم پلاتے ہیں تم کو وہ پانی، یعنی ہم اتارتے ہیں پھر پانی بھی ہم تم کو پلاتے ہیں۔ یہ ہماری قوت ہے کہ ہم نے تمہارے ہاتھوں کو طاقت دی کہ تم اس ہاتھوں کے ذریعے تم اس گلاس کو پکڑتے ہو، اس پیالے کو پکڑتے ہو، پھر ہم نے تمہیں طاقت دی تم اس کو منہ تک پہنچاتے ہو، پھر ہم نے تمہیں طاقت دی تم منہ سے اندر پھر پیٹ تک اس پانی کو پہنچاتے ہو، یہ ہم نے طاقت دی ہے تمہیں، ہم پلاتے ہیں تم کو۔ آگے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہو تم اس کو جمع کرنے والے۔ جمع کرنے والے مطلب کہ یہ جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ کس طرح؟ آسمان سے جب بارش اترتی ہے تو جب پہاڑوں کے اوپر اترتی ہے برف باری کے انداز میں، جب یہ پانی اترتا ہے، ٹھیک ہے، اب بعض اوقات تو وہ پہاڑوں کے اوپر جم جاتا ہے، پھر جب موسم سرما آتا ہے تو پھر وہ پانی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر پہاڑوں سے نیچے آتا ہے، پھر وہ چلتے چلتے چشمے اکٹھے ہوتے کیا بن جاتا ہے؟ ایک دریا بن جاتا ہے، پھر وہ دریا سیدھا سمندر تک جاتا ہے، انہی دریاؤں سے پھر نہریں نکلتی ہیں۔ یہ پانی اللہ نے جمع کیا، یہ سارے انتظامات کس نے کیے ہیں؟ یہ اللہ پاک نے کیے ہیں یہ انتظام۔ اللہ فرما رہے تم تو قادر ہی نہیں تھے اس پانی کو جمع کرنے کے اوپر، یہ جمع بھی کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم، البتہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی مارتے ہیں، ٹھیک، ہاں، ہم ہی جان ڈالتے ہیں اور ہم ہی وَنُمِيتُ، جان نکالتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، آگے فرمایا اور ہم ہی ہیں پیچھے رہ جانے والے، ہم ہی وارث ہیں، ٹھیک ہے۔ زندہ بھی اللہ کرتے ہیں، زندگی اللہ دیتا ہے، پھر زندگی دینے کے بعد موت بھی اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جہان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایک دن اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، پھر اس کائنات کی کیا ہے؟ انتہا ہے۔ انسان کی ابتدا کی، پھر اسی انسان کی کیا ہے؟ انتہا ہے۔ موت دیتے 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 ساری مخلوق جب ختم ہو جائے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اللہ فرما رہے ہیں باقی رہنے والے صرف ہم ہوں گے، وارث صرف ہم ہوں گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز کیا ہے؟ فنا، تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ایک وقت یہ پورا ہونا ہے، یہ ایک بار۔ اس کائنات کے اندر انسان بھی نہیں رہیں گے، حیوان بھی نہیں رہیں گے، جنات بھی نہیں رہیں گے، پرندے بھی نہیں رہیں گے، چرند بھی نہیں رہیں گے، درندے بھی نہیں رہیں گے، کوئی مخلوق نہیں رہے گی، حتیٰ کہ آسمانی مخلوق جتنی بھی ہے، فرشتے جتنے بھی ختم ہو جائیں گے، سارے آسمان ختم ہو جائیں گے، زمین ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی،
پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ کرے گا، انسان جنات کو زندہ کرے گا، پھر روز محشر کی طرف جو دوڑ کے جانا ہے سب نے، پھر وہاں اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، بولو آج کس کی بادشاہت ہے۔ اللہ وہاں پھر اعلان کرے گا، وہاں پہ اعلان کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ہاں نبیوں سے بھی سوال ہوگا، یہ ہاں ہر انسان سے سوال ہوگا، پیر سے بھی سوال ہوگا، ولی سے بھی سوال ہوگا، صحابی سے بھی سوال ہوگا، اولیاء کرام سے بھی سوال ہوگا، جنات سے بھی سوال ہوگا، مومن سے، کافر سے، ہر کسی سے یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہ، این الجبارون، ہاں دنیا کے اندر وہ ظلم کرنے والے کہاں ہیں، بتاؤ آج کس کی بادشاہت، این المتکبرون، بتاؤ دنیا کے اندر اکڑ کر چلنے والے زمین کے اوپر بتاؤ کہاں ہیں، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ یہ اس سوال کا سیدھا سادہ جواب کہ یا اللہ آج تیری بادشاہت ہے، یہ سوال کا جواب دینے کے اوپر بھی کسی کی ہمت نہیں پڑے گی، کوئی نہیں اس سوال کا جواب دے سکے گا، حالانکہ سب کو پتا ہوگا کہ یا اللہ آج تیری بادشاہت ہے، لیکن وہاں پہ کسی کی زبان نہیں کھلے گی، اتنی ہمت اور اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی دیوی، کوئی اس سوال کا جواب دینے کی ہمت نہیں رکھے گا۔ اللہ پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن، آج قیامت کے دن صرف ایک اللہ واحد غالب کے لیے ہے بادشاہت، بس آج میری بادشاہت چلے گی۔ دنیا کے اندر میں نے تمہیں بس عارضی مالک بنایا ہوا تھا، وگرنہ وہاں بھی حقیقی بادشاہت میری تھی، عارضی مالک تھے، کوئی کتنی زمین کا، کوئی کتنی جائیداد کا، کوئی فلانے چپے کا، کوئی فلانے چپے کا، کوئی اتنے پلاٹوں کا، کوئی 2 کا، کوئی 3 کا، کوئی 4 کا، کوئی 20 مرلے کا، لیکن آج حقیقی بادشاہت، آج کسی کے پاس عارضی بادشاہت بھی نہیں، آج سب کچھ میرا ہے، سب کچھ میرا ہے یہاں پہ، آج ساری حقیقی بادشاہت، یہاں حکم میرے، یہاں حکم چلے گا تو صرف میرا چلے گا۔ دنیا کے اندر تم عارضی طور پہ اپنا حکم چلا لیتے تھے، لیکن یہاں تمہارا کوئی حکم نہیں چلے گا، یہاں حکم صرف میرا چلے، اب یہاں پہ فیصلے صرف میرے چلیں گے، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں ہم ہی کیا ہیں، نحن الوارثون، ہم بھی کیا ہیں، وارث ہیں، پیچھے رہ جانے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں پہلوں کو تم سے، مستقدمین آگے بڑھ جانے والوں کو تم سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں پچھلوں کو، پیچھے رہ جانے والوں کو ہم جانتے ہیں۔ 2 مطلب ہیں اس کے، 2 مطلب، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جان رکھا ہے، ہم جانتے ہیں ولادت کو اور موت کو، ہر انسان کی ولادت کو بھی ہم جانتے ہیں، ہر انسان کی موت کو بھی ہم جانتے ہیں، یعنی جو تم سے پہلے گزر چکے لوگ، ایک ایک انسان کا مجھے معلوم ہے، کون سا انسان کس جگہ پہ مرا، کون سا انسان پانی کے اندر غرق ہو کے مرا، کون سا انسان پہاڑوں کی وادیوں میں مرا، کون سا انسان میری عبادت کرتے کرتے غاروں کے اندر ختم ہو گیا اور کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں، گمنام ہو کے رہ گیا، یہ سارا ہمیں پتہ ہے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ہم سب کو جانتے ہیں، ابھی گرچہ ہم نے ان کو وجود نہیں بخشا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فی الوقت موجود ہیں، ان کے مرنے کے بعد کون آباد ہوں گے، ہم جانتے ہیں کہ فی الوقت، فی الحال دنیا کے اندر زمین پہ جو لوگ بات ہیں، ان کے مرنے کے بعد کون آئیں گے، پھر ان کے مرنے کے بعد کون، قیامت تک ہم یہ سارا جانتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب اللہ یہ فرما رہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ تفسیر کی ہے، اطاعت اور فرما برداری اور اسلام کے لحاظ سے جو آگے نکل جانے والے مستقدمین، آگے نکلنے والے ہیں، مستاخرین جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہم جانتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ نماز کے اندر صفوں میں جو پہلے نماز پڑھنے والے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں، جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں صفوں کے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بھی تفسیر ہے اس کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے جو صفوں میں نماز پڑھنے والے ہم جانتے ہیں کہ ان کا اجر زیادہ ہے، اور جو پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کا اجر کم ہے، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، پیچھے رہ جانے۔ جہاد کے اندر جو پہلی صفوں میں ہو کے جہاد کرتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں، جو پچھلی صفوں میں کھڑے ہو کے جہاد کرتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں، ٹھیک۔ وگرنہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی صف اول نماز کے اندر ہی اس کی تفسیر کی ہے کہ نماز مراد ہے کہ نماز میں پہلی صفوں میں جو کھڑے ہونے والے ہم اس کو جانتے ہیں، سمجھئے۔ پہلی صف ہے نا، پہلی صف، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مومن کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے،
ٹھیک ہے، پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے، نماز کے اندر پتہ چل جائے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے، تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرآن اندازی کریں گے، لڑائی پڑ جائے گی کہ نہیں آج میں پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں گا، آج میں لڑائی پڑے گی، لڑائی نہیں تو پھر آخر میں قرآن اندازی ہوگی کہ قرآن اندازی پرچیاں ڈالو کہ آج اس کی باری ہے، آج اس کی باری ہے، آج اس کی باری ہے. سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ برستی ہے، پہلی صف والوں کے اوپر اللہ کی رحمت زیادہ برستی ہے، اور بالخصوص جو بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ برستی ہے. اور جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. سمجھ آئیے، جس نے جگہ لینی ہے نا امام سے پیچھے کھڑے ہونے کی، اس کی ذمہ داری بھی کیا ہے؟ بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ امام بھول گیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لقمہ دے گا. بعض اوقات امام کا نماز کے اندر وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے تو یہی مشہور ہے نا، ہمارے پاس وضو ٹوٹ گیا چل بھی مقتدی بھی نماز توڑیں، دوبارہ پڑھیں گے امام وضو کر کے. تو نہیں، امام کا وضو ٹوٹ گیا، امام اٹھے گا، مقتدی نماز نہیں توڑیں گے، بلکہ امام پیچھے سے جو پیچھے کھڑا ہے اس کو اپنا نائب کھڑا کرے گا، اپنے مصلے پہ لا کے اس کو کھڑا کر دے گا. کس طرح؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگے تھے مصلی نبوی کے اوپر، حضرت نے کس کو آگے کھڑا کیا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، انہوں نے آگے نماز مکمل کروائی. امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو پیچھے سے امام کسی کو نائب کھڑا، پہلی صف والوں کو یہ بالکل کیا ہونا چاہیے، پورا خاص کر جو امام کے پیچھے کھڑا ہے اس کو پورا یہ ذہن حاضر رکھ کے رہنا چاہیے کہ امام کہاں پہ غلطی کرتا ہے. اگر امام سے بھول ہوگی تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے اسی کی جو پیچھے کھڑا ہوا ہے، جو خاص کر اقامت پڑھنے والوں اور پھر پہلی صف کے ادھر ادھر کھڑے ہونے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لقمہ دیں گے. ٹھیک ہے بھائی، اگر امام نماز پڑھا دے نا، سجدہ صاحب واجب ہو جائے، امام سلام پھیر دے، تو آپ امام کو کبھی تانا نہیں دے سکتے کہ امام صاحب آپ نے سجدہ نہیں کیا، آپ نے فلانی غلطی کی ہے، نماز نہیں ہوئی، نہیں تانا دے سکتے. یہ تو مقتدیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ امام اگر بھول جائے، مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نماز کو کیا کرے، اس کو لقمہ دے نماز کے اندر. سمجھ آئیے؟ ایک بار عشاء کی نماز کے وقت میں یہ اپنا ہی واقعہ بتاتا ہوں، 5 رکعتیں پڑھائی گئی تھیں. کتنی؟ 5 رکعتیں عشاء کے وقت، کسی ایک نے لقمہ نہیں دیا. بعد میں آگے سارے پوچھنے لگے، مجھے سب 5 رکعت پڑھا دی، 5. میں کہ میں کیا کروں، کدھر سے 2 3 2.5 صفحے تھے میرے خیال اس وقت، کسی ایک نے بھی لقمہ نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی ظاہری بات ہے، ہر کوئی ڈر رہا ہوگا، پتہ نہیں میں ہی کدھر بھول گیا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بعد میں پھر فون کر کے مجھے بتائیں، میں بھی پوچھوں، تحقیق کروں. اب ظاہری بات ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. اب 5 رکعت چوتھا قادہ خیرہ جو ہے وہ تو فرض ہے، آخری اتحیات میں بیٹھنا وہ فرض ہے، اگر وہ چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کئیوں سے تحقیق کی، وہ بھی کہتے نہیں لگتا سانو 4 ہی پڑھائیاں. کئی کہہ رہے نہیں جی شک کیا، کوئی کہہ رہے نہیں جی نہیں 4 ہی پڑھائیاں، کوئی کہہ رہے نہیں جی ٹاڈی سپردا تسی جنیاں پڑھاتیاں بس ٹھیک ہے. 3 جماعتیں بن گئی. سمجھ آئی؟ کوئی کہہ رہے ہیں نہیں جی 5 ہی پڑھائی ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں نہیں جی شک کیا، کوئی کہہ رہا نہیں جی ٹاڈے سپور دیا، تجھے جنیاں پڑھاتی ہیں سی بس پڑھ لیا، اللہ قبول کرنے والا. میں نے کہا نہیں قبول کرنے والا نہیں، اس میں مسئلہ ہے، نماز ہوئی نہیں ہے. جی ہاں وہی بات ہے، پیچھے اس امام کی. ٹھیک ہے، نیت بس کر لی ہے پیچھے اس امام کے، جو کر رہا ہے امام صاحب بس ٹھیک ہے، سلام پھیر دیں گے بس نماز پوری ہو جائے گی. سمجھے؟ لیکن تو میں نے اگلے دن اعلان کر دیا، اکثریت نے یہی کہا تھا کہ نہیں یہ 5 ہی پڑھائی گئی ہیں. 2 3 4 ساتھیوں نے مجھے آیا کہا نہیں 5 ہی، انہوں نے مکمل اپنے اوپر اعتماد کر کے انہوں نے کہا تھا نہیں 5. میں نے اگلے دن اعلان کر دیا بھائی میری بھی آخرت کا مسئلہ ہے، آپ کی آخرت کا، بھائی اپنی نماز دوبارہ دہرا لو، بس اتنی سی بات ہے. اگر میں اڑ جاتا وہاں پہ نہیں جی نہیں میں نے 4 ہی پڑھائی ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے، وغیرہ آخرت کے اندر تو میں پکڑا گیا تھا. نہیں، میں نے اگلے دن اعلان کیا، اسی مسئلے کے اوپر بیٹھ کے اعلان کیا بھائی 5 رکعتیں کل پڑھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور صاحب الرائے آدمی نے یہ رائے دی ہے کہ 5 رکعتیں ہوئی ہیں، لہٰذا اپنی رکعتیں دوبارہ وہ نماز دہرا لو. اللہ خیر صلی اللہ بھی خوش ہو گیا، سارے خوش ہو گئے. جب اللہ خوش ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ سب کے دل میں محبت ڈال دیتے. سمجھے؟ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، وگرنہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایسے واقعات سنے ہیں کہ امام ناپاک ہے فجر کے وقت اور مصلی پہ آ کے لیٹ ہو گیا، مقتدیوں کی باتوں کی سننے کی وجہ سے اس سے ڈرتے ہوئے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا. غسل فرض ہے، مصلی کے اوپر آگے کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھا دی. صرف کیا ہے مقتدیوں کے ڈر کی وجہ، کہیں مجھے یہ مسجد سے نہ نکال دیں، میں نماز سے لیٹ ہو گیا. ایسے بھی واقعات ہیں.
سمجھ آئیے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ سے بچو، اللہ سے توبہ کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ پہلی صف کے اوپر میں بات کر رہا تھا، جو پہلی صف کے اوپر۔ اب ایک اور بات ہے کہ دیکھو ترتیب اصل یہی ہے کہ جو بھی نماز کے لیے آئے نا مسجد کے اندر، آ کے وہ پہلی صف کو پورا کرنا شروع کرے، پہلی صف کو پورا کرنا۔ ترتیب بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے نا جب پہلی صف پوری بیٹھی ہو نماز کے لیے، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ایک وہاں بیٹھا ہے ایک وہاں بیٹھا ہے، کھلارا نہ ڈالو مسجد کے اندر، ایک خوبصورت منظر پیش کرو، پہلی صف کے اندر ایسے بیٹھو، پھر دوسری صف کے اندر، پھر نماز کا انتظار کرو۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لو کہ یہ گھڑیاں جو ہے نا، اس کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دو، خدا کے لیے ان کے اوپر نہ اعتماد کرو، ان کی طرف دیکھو ہی نہ دیکھو اس کی طرف۔ بس آپ نے دیکھنا ہے مصلی پہ امام کب آگے کھڑا ہوتا ہے، جب امام مصلی پہ آگے کھڑا ہوگا پھر مقتدیوں کا کام بنتا ہے کہ وہ پھر کھڑے ہوں۔ اس کے اندر بھی پھر ہمیں امام کا انتظار نہیں کر رہے، پھر اس کے اندر ہم ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں، بھائی ٹائم آ گیا پھر ہم کھڑے ہو گئے، بس ہمارا ٹائم ہو گیا، مقتدی کھڑے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا، ایک مرتبہ پتہ نہیں زور کی نماز، عصر کی نماز، ابھی میں نماز پڑھانے نہیں آیا، ایک بندہ کھڑے ہو گئے، پہلے ہی اقامت شروع کر دی، وہ میں آخر میں تھا، مجھے پیچھے سے قاری اسماعیل صاحب نہ جانا، اقامت ہونے دو، میں نے کہا نہیں یار اس بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اقامت اسی وقت شروع کی جائے، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اسی وقت شروع کی جائے جب امام مصلی کے اوپر آگے کھڑا ہو جائے۔ اور میرے یہ بھی میرے ذہن میں آئی ہے، یہ گھڑیوں کو اتار دیا جائے بس۔ ہمارے یہ گھڑیوں نے بڑا کام خراب کیا، یاد رکھنا، ہمارے دلوں سے ان گھڑیوں نے اذان کی عظمت کو نکال دیا ہے، بات سمجھو، اذان کی عظمت نکل چکی ہے ہمارے، وگرنہ صحابہ اکرام، دور نبوی، دور صحابہ، دور تابعین، جب تک ان گھڑیوں کا رواج نہیں تھا، اذان ہوتی تھی لوگ اپنا کام کیا کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کو پتہ نہیں، روایات کے اندر آتا ہے جب حضرت بلال اذان دیتے تھے تو اگر کوئی صحابی اپنی کئی کو کدال کو ایسے لے کے کھڑا ہوتا تھا نا، ادھر سے اللہ اکبر کی اذان ہوتی تھی، وہ فوراً اپنا کام چھوڑ دیتے تھے، کدال کو زمین کے اوپر نہیں مارتے تھے، چھوڑ دیتے تھے فوراً۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے، او بھائی اذان کے بعد 20 منٹ پڑھے ہیں پھر چلے جائیں گے مسجد کے اندر، یعنی ہم اذان سنتے نہیں ہیں، اذان کے ختم ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، بوجھ لیتے ہیں ہم اذان کو۔ تو اذان کی تو کوئی عظمت ہی باقی نہیں نہ رہی، جو اذان کہلوانا، دیکھو حی علی الصلاۃ کیا مطلب تھا اس کا، نماز کی طرف آؤ، حکم دیا جا رہا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ ہم کہتے ہیں 20 منٹ پڑھے ہیں، ٹھہر جو پھر چلے جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا فوراً کام چھوڑو مسجد کی طرف آؤ، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حرم شریف کے اندر بھی یہی آج ہے، یہی ہے، وہاں بعض اوقات اذان کے بعد 2 منٹ بعد بھی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی 5 منٹ، کبھی 10، کبھی 20 منٹ، صرف امام کا انتظار ہے، امام کا انتظار بس۔ اب جب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ گھنٹی کی ٹیں ہوتی ہے، ادھر سے امام کو دیکھا جاتا ہے، ادھر ادھر فلانا کدھر گیا جی، کدھر گیا فلاں، آدھے کھڑے ہیں آدھے بیٹھے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ امام جب مصلی پہ آئے پھر مقتدیوں کا کام ہے کہ وہ کھڑے ہوں وہاں پہ، سمجھ آئی؟ ہاں، پھر سارے ڈرتے ہیں کون آگے کھڑا ہوگا، سمجھ آئی؟ پہلے تو کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں گے ارد گرد امام کو، پھر فتوے بھی لگاتے ہیں، او کیوں لیٹ ہو گیا امام، انہوں پتہ نہیں ہے، ٹائم دی پابندی نہیں۔ پھر جب باری آتی نا چلو امام نہیں آئے پھر تم کھڑا ہو جائے، پھر سارے ڈرتے ہیں ہم نہیں کھڑے ہوں گے، فتویٰ لگانے کے لیے سب مفتی بن جاتے ہیں، انہوں پتہ نہیں ہے گا نماز کھڑی ہوگی، ہے ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہا پورا۔ لیکن جب یہ مشورہ ہوتا ہے آج بھی آج کون پڑھائے گا، امام صاحب تو کہیں گئے ہوں گے، پھر سارے بھاگ جاتے ہیں، نہیں جی نہیں میں نہیں جی نہیں میرا اتنا مرتبہ نہیں ہے، اسی کتنے ہیں، اسی گناہ گار لوگ ہیں، اسی کتنے مسئلے دے کھلو سکتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ چیز ختم کرو خدا را، یہ چیز ختم کرنی چاہیے، سمجھیے؟ امام کی بھی عزت ہے، امام کی قدر ہے، امام کی عظمت ہے۔ یہ انشاءاللہ میں مشورہ کروں گا، یہ گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، صرف اذان ہوگی مسجد میں، لوگوں کا کام ہے اذان جیسے ہی سنے اذان معیار بنانا ہے بس۔ جو دین اسلام ہمیں سبق دیتا نا، اذان کو معیار بنانا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا نماز کب کھڑی ہوگی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کا وقت ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں، بس بھی اب مسجد کے طرف جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے، بس مسجد، تب جا کے اذان کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی، وگرنہ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے یہ سہولت کے لیے نکلی تھی، لیکن یہ سہولت نے ہمیں برباد کر دیا آج۔ اس سہولت نے ہمارے دلوں سے ایک نماز کی، امام کی، اذان کی، تینوں چیزوں کی عظمت کو نکال کے رکھ دیا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اور ایک تیسری بات یہاں پہ یہ سمجھ لو، مثال کے طور پہ کوئی آتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، اب کئی مقتدی ہوتے ہیں، مثلا عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، یا اسی طرح عصر کی نماز سنتے پڑھ رہے ہیں وہ، تو بعض لوگ آتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں، اونچی ساری سلام کرتے ہیں،
دیکھو وہ نماز پڑھ رہا ہے جو فرض کے مقابلے میں، اور دوسرا جو سلام ہے وہ سنت ہے، اور فرض کی مقدار، نماز کی جو مقدار ہے، نماز کا درجہ زیادہ ہے، سلام کا درجہ کم ہے۔ آپ نے اگر ثواب لینا ہے نا، دیکھو ثواب لینا ہے، دیکھو سلام ایک ثواب ہے نا، اس کے اندر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سلام لینا ہے، جس کے ساتھ آپ نے آ کے بیٹھنا ہے نا، آپ اس کے ساتھ آ کے سلام لے لو، آپ کو ثواب مل جائے گا، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہلکی آواز میں آپ اس کے ساتھ سلام لے لو، حال احوال پوچھ لو، یہ آپ کو کیا مل گیا ثواب، بجائے یہ کہ آپ اونچی آواز سے آگے سلام کہیں گے نا تو دوسروں کی نماز خراب ہوگی۔ اور بعض ہوتے ہیں یقین کرو ایسے کہ تھوڑا سا بھی ارد گرد شور ہو نا، وہ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں، خاص کر بزرگ جو حضرات ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھول جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر سلام اونچی سنا جائے نا وہ بھول جاتے ہیں کیا ہوگے۔ تو ہماری سلام کی وجہ سے ایک چھوٹے درجے کی وجہ سے ایک اس کا بڑا درجہ خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کی نماز بھی پوری ہو جائے اور آپ کو ثواب بھی مل جائے۔ یہ ایک متبادل راستہ میں آپ کو دے رہا ہوں، معتدل راستہ، درمیانہ راستہ، کہ آپ کو بھی ثواب مل جائے گا سلام کا، اور دوسرا اس نماز پڑھنے والے کی نماز بھی پوری ہو جائے گی، وہ نماز بھی خراب نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ چند باتیں ذہن میں رکھنی ہے خدا کے لیے، سمجھ آئی؟ اس گھڑی کو معیار نہیں بنانا، بالکل معیار نہیں بنانا، اس گھڑی کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ ہاں درس جب میں دیتا ہوں، خطبہ جب میں کرتا ہوں، اس وقت دیکھو، نماز کے وقت نہیں دیکھنا، نماز سے پہلے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صرف امام کا انتظار کرنا ہے کہ کب آتا ہے امام مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے، بس، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک تیرا رب وہی جمع کرے گا ان کو، یعنی انسانوں کو، روز محشر۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمتوں والا ہے اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ہر شخص کو، تیرا پروردگار میدان محشر میں ہر کسی کو کیا کر لے گا؟ جمع کر لے گا۔ وہ بڑی حکمتوں والا ہے، وہ قیامت کے دن ہر شخص کے ساتھ اس کی نیکی اور اس کے عمل کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اس کی علم و حکمت کا اندازہ لگانا یہ ناممکن ہے، محال ہے، انسان اس کی علم و حکمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، مٹی آواز کرنے والی سے، من حمائن یعنی کیچڑ، مسنون بدبودار سے۔ یہاں پہ جو مراد ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا ہے، اس سے پھر نسل انسانیت کی کیا چلی ہے؟ نشو نما چلی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی آواز کرنے والی، ٹھیک ہے، کہ مٹی کو آپس میں ملایا جائے نا، کہ ایسی مٹی ہوتی ہے کہ اس کو ملایا جائے آواز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو من حمائن کیچڑ، آگے مسنون بدبودار۔ یہاں پہ اللہ حالتیں گنوا رہے ہیں انسان کی، حضرت آدم کی ابتدا جو ہوئی تھی تراب سے ہوئی تھی، مٹی سے ہوئی تھی، یعنی خاک کے متفرق اجزاء کو جب اکٹھا کیا گیا، سوکھی خاک کے متفرق اجزاء کو اکٹھا کیا گیا، اس کو پانی میں پھر کیا کیا گیا؟ تر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوگی؟ تین بن گئی۔ کیا بن گئی؟ تین، یعنی گارا بن گیا تھا وہ پانی کے اندر جب تر گیا، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ چپکی ہوئی لیسدار مٹی ہوئی، پھر حامہ مسنون، پھر کیا ہوئی؟ ایک سڑا ہوا بدبودار کیا بن گیا؟ کچھ دن تک وہ گیلی مٹی پڑی رہی، پھر وہ کیا ہو گیا؟ ایک کیچڑ ہو گیا، بدبودار ہو گیا، ٹھیک ہے، کیچڑ۔ پھر خشک ہو کر سلسال، بجنے والی مٹی، خشک جب ہو گئی نا وہ مٹی آپس میں، پھر وہ بجنے والی مٹی، آواز کرنے والی مٹی، اس سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ پیدا کیا گیا۔ پھر حضرت آدم کے اندر جان ڈالی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں، پھر اس کے مفسرین لکھتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے اس کو آدم علیہ السلام سے پہلے، ٹھیک ہے، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ہمارے کمال قدرت ہے، ہم نے جنوں کو پیدا کیا من قبل، پہلے اس سے، کس سے؟ آدم علیہ السلام سے پہلے، من نار السموم، آگ کی لو سے، سبحان اللہ، آگ کی لو سے پیدا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا، 2000 سال پہلے۔ اب یہ جان کا لفظ آیا ہے نا، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جان یہ سب جنوں کے باپ کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جان کون ہے؟ سب جنوں کے باپ، اس کا نام ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ، یہ تابعی ہیں بہت بڑے دونوں حضرات، یہ فرماتے ہیں جان سے ابلیس مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کنیت ہے ابو الجان، یعنی جنوں کا باپ۔
اس سے ابلیس مراد ہے جو شیطانوں کا بھی کیا ہے؟ باپ ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ مراد ہے اس کے اندر کہ اللہ نے ان کو آگ کی لو سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم.